السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی نظم پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ شامل نصاب جماعت نہم کی اردو نظم نمبر 4، اس کے اشعار کی تشریح، الفاظ معنی، مشقی سوالات کے جوابات اور شاعر کا مختصر سا تعارف کریں گے۔ علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں پائی، جہاں انہیں میر حسن جیسا شفیق اور مہربان استاد ملا۔ بعد ازاں لاہور چلے گئے اور پروفیسر ارنلڈ جیسے معروف فلسفی کے شاگرد ہوئے۔ فلسفہ کرنے کے بعد کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج لاہور میں بطور پروفیسر کام کرتے رہے۔ 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے، جہاں سے آپ نے بیرسٹری کی ڈگری اور جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ وطن واپسی پر وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ 1922 میں سر کا خطاب پایا۔ 1930 میں الہ آباد میں تاریخی خطبہ دیا، جس میں تصور پاکستان پیش کیا۔ اقبال نے اپنی قومی و ملی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو عمل پیہم اور جہد مسلسل کی راہ پر ڈالا۔ علامہ اقبال نے روایتی عشق و عشقی جیسے موضوعات سے ہٹ کر اپنی شاعری میں زندگی، کائنات خدا، عقل و خرد، ابلیس، تصوف، فرد مومن، خودی و بے خودی اور سیاست و مملکت کا فلسفہ پیش کیا۔ آپ کی تصانیف میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، پیام مشرق، زبور عجم اور جاوید نامہ وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس نظم میں شامل الفاظ معنی یہ ہیں: ڈالی، ڈالی کے معنی ٹہنی، سحاب بہار، بہار کا بادل، عہد خزاں، خزاں کا زمانہ، برگ و بار، پتے اور پھول، فصل خزاں، پتجھڑ کا موسم، زر کامل عیار، خالص سونا، شاخ بریدہ، کٹی ہوئی شاخ یا کٹی ہوئی ڈالی، ملت، قوم مسلم، پیوستہ، جڑا ہوا، شجر، درخت، لازوال، نہ ختم ہونے والا، ناآشنا، ناواقف، قاعدہ روزگار، زمانے کا رواج، رابطہ، تعلق، جیب گل، پھولوں کا جیب، رابطہ استوار رکھنا، تعلق مضبوط کرنا، امید بہار، بہار کی امید، واسطہ، تعلق، گلستان، باغ، ہری، سرسبز، طیور، پرندے، سبق اندوز ہونا، سبق حاصل کرنا، نغمہ زن، گیت گانے والے، خلوت، تنہائی۔ یہ اس نظم میں نئے الفاظ ہیں جن کے معنی بیان کیے گئے۔ اب آتے ہیں تشریحات کی طرف۔ شعر نمبر 1: ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ اس شعر کا مفہوم ہے: موسم خزاں میں جو ڈالی شجر سے ٹوٹ جائے، وہ بہار کے موسم میں بادل برسنے پر سرسبز نہیں ہو سکتی۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جو شاخ موسم خزاں میں درخت سے ٹوٹ کر الگ ہو جاتی ہیں تو ممکن نہیں کہ وہ موسم بہار و برسات میں سرسبز و شاداب ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی قدر و منزلت قوم کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہے۔ انسان جب قوم سے ناطہ توڑ لیتا ہے تو اس کی عزت گھٹ جاتی ہے، اس کی نشوونما اور ترقی رک جاتی ہے، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ بقول غالب، بقول اقبال: فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ دراصل شاعر اس شعر میں درخت اور ٹہنی کی مثال دے کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات میں الجھ کر اتحاد کو پارا پارا نہیں کرنا چاہیے۔
اتحاد کو اپنے دامن کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے۔ آج اگر قوم مسلم یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیوست رہے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی۔ یہ ہے شعر نمبر 1 کی تشریح اور اس کا مفہوم۔ شعر نمبر 2 ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں اسے برگ و بار سے۔ اس شعر کا مفہوم ہے درخت سے کٹی ہوئی شاخ کے لیے بہار کا موسم نہیں آتا ہے، پتوں اور پھلوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ درخت سے ٹوٹ کر علیحدہ ہونے والی ٹہنی کے لیے ہمیشہ موسم خزاں ہی رہتا ہے، گویا اس پر نہ ختم ہونے والا لازوال خزاں طاری ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتی، وہ پتوں، پھولوں اور پھلوں سے محروم رہتی ہے۔ دراصل شاعر نے اس شعر میں یہ سبق دیا ہے کہ اپنی قوم یا ملت سے علیحدہ ہونے والے فرد یا افراد ترقی نہیں کر سکتا ہے اور لازوال اس کا مقدر بن جاتا ہے، اور لہٰذا ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان اپنی قومی اور برادری سے جڑے رہیں، نہیں تو تیرا حشر بھی کٹی ہوئی شاخ کی طرح ہو جائے۔ بقول شاعر تمہیں کچھ یاد ہے اس نے کہا تھا متحد رہنا، جماعت ایک ہو تو سہل ہے آفات کا سہنا۔ یہ شعر نمبر 2 کا مفہوم اور تشریح بیان کی گئی۔ امید ہے آپ کو تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔